بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 ہے اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اس رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعام و اکرام کیے ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات عطا فرمائے اور جو احکام عطا فرمائے ان کا ذکر ہوگا۔ ان کی جزا اور سزا کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے جن جن امتحانات میں وہ مبتلا ہوئے ان کا بھی ذکر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے اور انبیاء کرام کو پریشان کرنے کے حوالے سے اور ان کی گستاخی کرنے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں اس کے بعد بیان کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر ذکر ہوا۔ یہاں اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ کافی آیات تک آگے بیان کیا جائے گا، اور پھر قرآن مجید کے مختلف پاروں میں ان کا ذکر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ مہربانیاں فرمائی، بہت زیادہ انعامات سے ان کو نوازا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ کے احکام کی نافرمانی ہی کرنے کی کوشش کی اور انبیاء کرام کو تنگ ہی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا معنی عربی میں عبداللہ بنتا ہے۔ اسراء کا معنی عبد ہے اور ایل کا معنی اللہ۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور یہاں اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات فرمائے اور ان سے کچھ وعدے لیے۔ ان کو وہ وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں کہ تم سے کچھ وعدے لیے گئے تھے، ان کو پورا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ کا فضل ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم وعدہ پورا کرو میرا، اوفی بعہدکم، میں وعدہ پورا کروں گا تمہارا، یعنی تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں گا، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نعمت دی تھی وہ کون سی نعمت ہے؟ ایک تو یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر کلیم اللہ ان کو عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو عطا کی، اور پھر فرعون سے ان کو نجات عطا کی، ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور بلکہ پورے عالمین اپنے وقت میں پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے ان کو افضل کیا۔ آگے رکوع میں جو اگلا رکوع ہے اس کی پہلی آیت میں یہ آئے گا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن تم نے میری اس نعمت کو یاد نہیں رکھا اور بھلا دیا، بس میری اس نعمت کو یاد کرو۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، میرے ساتھ جو تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فرما برداری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا فرمایا، اور میثاق انبیاء میں اس کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا آخری رسول آئے تو پھر ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور یہی وعدہ ان سے لیا گیا تھا۔ پھر تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیات ان کو دیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر تھا، حضور کی آمد کا ذکر تھا، اور ان کو حضور پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ وعدے بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو میری جو تم پر نعمتیں ہیں وہ مستقل رہیں گی، اور میرا فضل اور کرم تم پر ہمیشہ رہے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اس وعدہ پورا کرنے میں تمہیں کسی اور کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے شامل حال ہونا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی کریں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی کا ڈر یہ انسان کے شامل حال رہنا چاہیے۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، دنیا جو مرضی کرتی رہے، انسان اگر اللہ کا فرما بردار رہے اور اللہ کے وعدے کو پورا کرتا رہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر ظاہری طور پر دنیا کے کچھ مسائل، کچھ مصائب اور مشکلات آئیں گی تو وہ عارضی ہوں گی، دائمی طور پر اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی، اور پھر اس دنیا کے خاتمے کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور یہی ان سے وعدہ تھا کہ دنیا پر بھی تمہارا نام و نشان رہے گا اور اللہ کا فضل و کرم تمہارے ساتھ رہے گا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوگے تو اللہ کی بخشش اور مغفرت تمہارا استقبال کرے گی۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ مصدقاً یہ تصدیق کر رہا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا۔ اب قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو انعامات دیے ان کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بس اس پر ایمان لاؤ جو قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن تمہاری کتاب یعنی تورات کی نفی نہیں کر رہا، وہ تصدیق کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور پہلے انکاری نہ بن جاؤ، کافر نہ ہو جاؤ، انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ اقرار کرو، آمنا وصدقنا کہو کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر ایک تو ان کو منع کیا گیا کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کا انکار مت کرو، قرآن کے احکامات کا انکار مت کرو۔ دوسرا یہ کیا کرتے تھے کہ جو تورات کے اندر آیات ان کی مرضی کے موافق نہ ہوتیں ان کو تبدیل کر لیتے، ان کی تحریف کر لیتے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور جو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انہوں نے تورات میں تحریف کی ہے قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، نہیں، قرآن نے تو ذکر کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ تحریف کر لیتے ہیں، جہاں پر بات ان کی پسند کی نہیں آتی تو اس لفظ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو تم دنیاوی مفاد کے لیے تورات کو تبدیل کر رہے ہو، یعنی اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہو، اس کے بدلے میں کیا حاصل کر رہے ہو؟ مال و دولت، دنیا کا مفاد، دنیا کا جاہ و منصب،
اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارا جو رتبہ اور یا مقام دنیا میں ہے، یا دنیا ہمیں جو ایک شان دیتی ہے وہ ہم سے چھن جائے گی، اور ہمیں جو رتبے دیے جا رہے ہیں وہ ہم سے ختم ہو جائیں گے، تو یہ تمہارے ذہن میں ایک تھوڑی قیمت ہے جو تم نے اللہ کی آیات کی لگائی ہے، تو اس کے بدلے میں دنیاوی مفاد کو حاصل کرنا، مال و دولت کو حاصل کرنا، یا جاہ و حشم کو حاصل کرنا، یہ آیات کے بدلے میں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اگر تم ان آیات پر ایمان رکھتے اور ان کو مضبوطی سے تھامتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری شانوں کو بھی استقامت دیتا، تمہارے ظاہری منصب کو بھی استقامت دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت بھی عطا فرماتا۔ لیکن تم نے ان کو بیچ ڈالا، یعنی دنیا کو پسند کیا اور اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی کیا وجہ تھی؟ کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم حق ظاہر کریں گے، حق کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا جو وعدہ لیا گیا تھا، اور حضور کی تشریف آوری کا جو ان کو بتایا گیا تھا، یہ حق تھا۔ اور یہ باطل کو ساتھ شامل کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل کے نبی ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ اس علاقے تک کے نبی ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں۔ یہ باطل تھا جو حق کے ساتھ وہ گڈمڈ کر رہے تھے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ حق یہ تھا کہ یہ ظاہر کرتے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں اور ان کی مدد اور نصرت کریں اور مشرکین کے خلاف حضور کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن انہوں نے اس حق کو چھپا لیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا یہ جو کارستانی انہوں نے کی ہے یہ لا علمی کی بنا پر نہیں ہوئی، یہ ان کو علم تھا اور یہ جانتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حق کو چھپا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں غلط باتیں ظاہر کر رہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایات انسان کے شامل حال رہتی ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہے، اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو کامل طریقے سے نبھائے۔ جس طرح ہمارا وعدہ تھا اللہ سے، عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے، تو ہم اس وعدے پر کاربند رہیں۔ اس وعدے پر کاربند رہنا آج کیسے ہے؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل خالص اتباع کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ شان عطا کی اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کا اہتمام کریں، اس کا احترام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا حیا کریں، اور جو حضور احکام لے کے آئے اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ ہماری اس زندگی میں ضروری ہے، اور جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اللہ کی مہربانیاں، اللہ کا فضل ہمارے شامل حال رہے گا اور مستقل طور پر رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔